شام کے وقت طاہر ایک ویران بستی میں داخل ہوا۔ اجڑے ہوئے مکان گواہی دے رہے تھے کہ تتاریوں کے سیلاب کی کوئی لہر اس بستی سے گزر چکی ہے۔ گھوڑے کی رفتار یہ ظاہر کر رہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مکان اس کی منزل مقصود نہیں۔ طاہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی مکان کے روزن سے روشنی کی جھلک تلاش کر رہا تھا۔ اکثر مکانوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کے سامنے برف کے ڈھیر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اندر کوئی نہیں۔ ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پہنچ کر طاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کواڑ اندر کی جانب دھکیلا۔ دروازہ کھلا، لیکن اندر سے گلی سڑی لاشوں کی ناقابل برداشت بدبو نے طاہر کا راستہ روک لیا۔ ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر گھوڑا مڑا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف چل پڑا، اور چند قدم وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہنہناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ طاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا۔ وہ قوت ارادی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا اب جواب دے چکی تھی۔ جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامنے لیٹ کر سو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی سہی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز کی نیت کا ارادہ کرتے ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوشے میں تتاریوں کی خوف سے چھپ کر بیٹھا ہو۔ اس نے بلند آواز میں آذان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کی نیت کر لی۔ اسے جسمانی تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ نوجوان کے چہرے میں غایت درجے کی جاذبیت تھی۔ لباس سے وہ ایک ترک سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ کمسن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہت تھی۔ طاہر نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے ہیں۔ دونوں پریشانی کی حالت میں اس کی طرف گھور رہے تھے۔ طاہر نے السلام علیکم کہا۔ کمسن لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ نوجوان نے عربی زبان میں کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ عرب ہیں۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کی آذان سن کر آپ کا لہجہ عربی تھا۔ طاہر نے کہا، اور اگر میں بھی غلطی نہیں کرتا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے زیادہ مختلف نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میری ماں عرب تھی، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں۔ آپ برف کے طوفان سے گزر کر آئے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ طاہر اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوا۔ نوجوان نے 2-3 قدم اٹھانے کے بعد رک کر پوچھا، لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے؟ طاہر نے جواب دیا کہ مجھے یہاں سے چند کوس دور برف میں پڑے ہوئے ایک مسلمان سپاہی کا گھوڑا مل گیا اور اس گھوڑے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ نوجوان کے چہرے پر افسوس کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہ سپاہی زخمی تھا یا برف کے طوفان کے باعث ہلاک ہوا ہے؟ وہ زخمی تھا۔ اگر وہ آپ کا کوئی عزیز تھا تو مجھے افسوس ہے۔ نوجوان نے کہا کہ وہ ہمارا پرانا خادم تھا۔ میں نے آج اسے ایک ضروری پیغام دے کر سمرقند روانہ کیا تھا، لیکن آپ کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ کمسن لڑکا شمع لیے آگے چل پڑا۔ 2 کمروں میں سے گزر کر یہ لوگ ایک تنگ کوٹری میں داخل ہوئے۔ نوجوان نے اس کوٹری کے ایک کونے سے پتھر کے فرش کی ایک سل اٹھائی۔ سل کے نیچے ایک شگاف تھا جس میں سے ایک آدمی بآسانی نیچے اتر سکتا تھا۔ اس شگاف سے لکڑی کی سیڑھی نیچے اترتی تھی۔ پہلے کمسن لڑکا اور اس کے بعد طاہر اس سیڑھی سے نیچے اتر کر ایک تہہ خانے میں داخل ہوا۔ سب سے آخر میں نوجوان نے سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اوپر کا شگاف اسی سل سے بند کر دیا۔ تہہ خانے کے ایک کونے میں آگ جل رہی تھی۔ فرش پر ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور ایک طرف 3-4 پوسینیں پڑی ہوئی تھیں۔ نوجوان نے طاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، ہمارے پاس گوشت کے چند سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے آپ کے خادم کے تھیلے سے کھانے کو بہت کچھ مل گیا تھا، اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ طاہر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نوجوان نے اٹھ کر اس پر پوسین ڈال دی۔ ایک میٹھی اور دلکش آواز سن کر طاہر نے آنکھیں کھولیں اور پریشانی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ اور پھر شمع کی روشنی میں جاگنے والے نوجوان کو پہچان کر اپنے سوال کا جواب انتظار کیے بغیر بولا، کیا صبح ہو چکی ہے؟
نوجوان نے جواب دیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے، آپ بہت دیر سوئے ہیں، لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے، آپ اس مکان کے تہہ خانے میں ہیں، دن کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ طاہر کی آنکھوں سے نیند کا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، لیکن گزشتہ جسمانی قوت کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا کہ رات کے وقت آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اچانک نیند نے آ دبا لیا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کا نوکر آپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ میرے والد محترم اس شہر کے حاکم تھے۔ سلطان کی شکست کے بعد آس پاس کی دوسری بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا، اور لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ بلخ، بخارا اور سمرقند کی طرف ہجرت کر گئے۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا، لیکن انہوں نے میرے چھوٹے بھائی اسماعیل کی خاطر مجھے ایک قافلے کے ساتھ بلخ جانے پر مجبور کیا۔ بلخ میں میرے نانا ایک مشہور تاجر ہیں۔ ہمارے قافلے کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی، جن میں زیادہ عورتیں اور بچے تھے۔ اس شہر سے کوئی 20 کوس کے فاصلے پر رات کے وقت ہمارے قافلے پر تاتاریوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ مردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہ سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ بعض عورتوں نے بھی لڑ کر جان دی اور باقی زندہ پکڑ لی گئیں۔ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسماعیل کو بچانا تھا۔ والد محترم نے مجھے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے دیا تھا۔ گھنے جنگل اور رات کی تاریکی کے باعث تاتاری میرا پیچھا نہ کر سکے۔ نوجوان جہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ طاہر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے مغموم چہرے پر گزشتہ واقعات کی یاد کے تکلیف دہ آثار پیدا ہو رہے تھے۔ طاہر نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، لیکن راستے میں تتاری ہوں گے اور وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ نوجوان نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اسماعیل مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا، آج خدا جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ طاہر نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اسماعیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لی۔ طاہر نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض ہے۔ جب لڑکی نے دوبارہ طاہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتی۔ تاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے۔ تیسرے دن ابا جان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابا جان کے پاس صرف 400 سپاہی تھے۔ بعض افسروں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مختصر فوج کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے، لیکن وہ غیور تھے، انہوں نے شہر چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس شہر کا رخ کرنے والے تاتاریوں کی تعداد زیادہ نہیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ چند دن تک انہیں شہر سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اتنی دیر میں بلخ یا سمرقند سے کمک ضرور پہنچ جائے گی، لیکن فوقند کے متعلق جو افواہیں مشہور ہو رہی تھیں انہوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بددل کر دیا۔ بعض افسر والد سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور جیسے جنگجو کو کمک نہیں بھیجی، پھر آپ کیسے مدد کی امید رکھتے ہیں؟ ابا جان کا آخری جواب یہی تھا کہ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ شام کے وقت انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ صبح کے وقت شہر سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن صبح تک تقریباً 200 سپاہی شہر چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ صبح کے وقت رخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں اس تہہ خانے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔ علی ہمارا پرانا ملازم تھا۔ ابا جان نے ہمارے لیے چند دن کی خوراک اس تہہ خانے میں جمع کر دی اور ہمیں بتایا کہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو ہم اس تہہ خانے سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تتاری کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے۔ انہیں امید تھی کہ خوارزم کی افواج تیاری کے بعد اس طرف ضرور آئیں گی۔ 2 دن تک ہم اس تہہ خانے میں چھپے رہے۔ تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اور اسی رات تتاریوں نے شہر میں داخل ہو کر رہی سہی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 دن تتاری اس محل کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے رہے اور ہم علی کے ساتھ اس جگہ چھپے رہے۔ یہ 2 دن ہمارے لیے برسوں سے زیادہ طویل تھے۔ تیسرے دن انہوں نے یہ شہر خالی کر دیا۔
رات کے وقت علی سرنگ کے راستے باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں تسلی دی۔ چنانچہ ہم نے ناقابل برداشت سردی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی۔ صبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے پھر باہر نکلا۔ اس کے بعد 4 دن تک ہم یہ دعائیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج اس طرف آ نکلے۔ پرسوں رات ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ علی اس مقام کو خیر آباد کہہ کر بلخ کی طرف روانہ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ راستے میں کسی فوجی چوکی سے مدد مل جائے، لیکن پچھلے پہر برف باری کے آثار دیکھ کر ہم نے سمرقند کے گورنر کے نام یہ درخواست لکھی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر بلخ پہنچانے کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا جائے۔ علی میری درخواست لے کر کل روانہ ہوا۔ میرے خیال میں وہ کسی تتاری کے تیر کا شکار ہو چکا تھا۔ اب شاید خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ محل میں تتاریوں کی آمد کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا، اس لیے باہر جانے کا محفوظ راستہ یہ سرنگ تھی۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے تہخانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی ایک چرخی کو گھمانا شروع کیا۔ معمولی کھرکھراہٹ کے ساتھ ایک سل آہستہ آہستہ ایک طرف کھسک گئی اور دیوار میں ایک قابل گزر شگاف پیدا ہو گیا۔ طاہر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ جو افواج تیمور ملک کی امداد کے لیے نہ پہنچ سکیں، مجھے ان سے کوئی امید نہیں، لیکن مصیبت انسان کو قدرت کے معجزات کا طلبگار بنا دیتی ہے۔ میں خوارزم شاہ کی مدد سے مایوس ہوں، لیکن قدرت کی مدد سے مایوس نہیں۔ اگر ہم پیدل پہاڑی راستہ اختیار کریں تو کھلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہوگا۔ راستے میں کسی زخمی سپاہی کا گھوڑا مل جانا ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میرا اندازہ ہے کہ تتاریوں کا رخ شمال مغرب کی طرف ہوگا۔ جنوب میں بلخ کا راستہ محفوظ ہے۔ ہم انشاءاللہ کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شام کے وقت طاہر نے جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اوپر محل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ سریا نے فوراً اٹھ کر سلگتی ہوئی آگ کو پتھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا۔ طاہر دعا ختم کر کے سریا کی طرف متوجہ ہوا اور وہ خوف زدہ صورت بنائے دبی آواز میں بولی، یہ شاید تتاری ہیں، لیکن گھوڑے 5 یا 6 ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ طاہر نے آہستہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آنے لگیں اور سریا بولی، وہ درمیان کے بڑے کمرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے توڑ رہے ہیں اور گھوڑوں کو استبل میں باندھ آئے ہیں۔ میں سیڑھی پر چڑھتی ہوں، ان کی آوازیں سن کر میں ان کی تعداد کے متعلق صحیح اندازہ لگا سکوں گی۔ سریا یہ کہہ کر سیڑھی پر چڑھی اور سل کے قریب کان لگا کر اوپر سے آنے والی آوازیں سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور طاہر کے سوال کا انتظار کیے بغیر بولی، وہ 6 یا 7 سے زیادہ نہیں، تیمور ملک کی تلاش میں ہیں۔ ممکن ہے کہ صبح تک ان کے اور ساتھی بھی آ جائیں۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکی، لیکن تیمور ملک کا نام بار بار سن کر میرا یہی اندازہ ہے۔ وہ اس وقت اوپر والے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کمرے میں ہیں۔ تہخانے کی تاریکی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تتاری اپنی زبان میں کوئی راگ گا رہے تھے۔ طاہر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا۔ جب تتاریوں کا راگ ختم ہوا تو وہ سریا اور اسماعیل کو تیار رہنے کا مشورہ دے کر سیڑھی پر چڑھا اور چھت کے قریب کان لگا کر سننے لگا۔ ایک تتاری باتیں کر رہا تھا اور باقی خاموش سے۔ تتاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سیکھ چکا تھا اور وہ صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ بولنے والا اپنے ساتھیوں کو کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ طاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کر ایک طرف کر دی اور سوراخ میں سے سر اوپر نکال کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی نہیں، باہر نکل آیا۔ پتھر کی سل اسی طرح شگاف پر رکھ دی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر لگے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو باہر دھکیلا، لیکن دروازے کی چڑچڑاہٹ نے اسے پریشان کر دیا اور وہ اسے جلدی سے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بند ہوتے وقت دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز نسبتاً زیادہ تھی۔ کہانی سناتے تتاری اچانک خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے اپنے کسی ساتھی سے کچھ کہا اور نیم خوابی کسی حالت میں بڑبڑا کر اٹھ گیا۔ یہ 2 آدمی جن میں سے ایک طاہر کے اندازے کے مطابق داستان گو تھا، کچھ دیر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ درمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک کے داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بدستور بڑبڑاتا رہا۔ طاہر نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ ان دونوں کے علاوہ باقی سب تتاری سو رہے ہیں۔ تتاری نے درمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے تھے،
اس لیے تیسرے کمرے سے آگ کی ہلکی سی روشنی طاہر کی کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تتاری بے پرواہی سے طاہر کی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آنکھیں ملنے اور اپنے ساتھی کو گالی دینے کے بعد واپس جا رہا تھا۔ طاہر کا آہنی ہاتھ اس کی گردن پر جا پڑا۔ تتاری کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ بھی نہ نکلی۔ آن کی آن میں طاہر نے اسے لاش بنا کر زمین پر لٹا دیا۔ تیسرے کمرے سے داستان گو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ شاید اپنی داستان کا آخری حصہ سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ طاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ داستان کو یہ سمجھ کر کہ اس کا ساتھی کمرے میں پہنچ کر سو گیا ہے، ہنسا ہوا اٹھا اور ایک جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لیے اس کمرے تک پہنچا، لیکن بیشتر اس کے کہ وہ اس کمرے کا جائزہ لے سکتا۔ طاہر کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تیسرے کمرے میں اس کے ساتھی اچانک اس چیخ سے بیدار ہو کر بیک وقت ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ طاہر جلدی سے بھاگتا ہوا درمیانی کمرہ عبور کرنے کے بعد تیسرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ تتاری اٹھ کر اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ طاہر کی تلوار ان پر بجلی بن کر کوندی اور اتنی دیر میں 2 تتاری اس کی تلوار کا نشانہ بن چکے تھے۔ اتنی دیر میں باقی 3 تتاری سنبھل چکے تھے۔ طاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنے تینوں حریفوں کی تلواروں سے ٹکرائی۔ تلواروں نے اسے خطرناک مد مقابل سمجھتے ہوئے منتشر ہو کر لڑنے کی کوشش کی۔ چند لمحات گزر جانے کے بعد ان میں سے ایک زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ طاہر کے بازو پر بھی ہلکا سا زخم آ چکا تھا، لیکن اپنے سامنے ایک کونے میں صرف 2 آدمی پا کر وہ پرجوش حملہ کرنے کے بجائے قدرے اطمینان سے لڑ رہا تھا۔ اچانک طاہر کو اپنے عقب سے ایک چیخ سنائی دی۔ اس کے بائیں ہاتھ سریا خون آلود تلوار لیے کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک اور تتاری جسے طاہر نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اتنی دیر میں طاہر کے 2 حریف منتشر ہو کر اس کے 2 محاذ بن چکے تھے۔ سریا طاہر کے کسی اشارے کا انتظار کیے بغیر ان میں سے ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اب طاہر اور سریا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اچانک طاہر نے پینتھرا بدلا اور اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سریا کے مد مقابل کا دایاں بازو کاٹ چکی تھی۔ دوسرے لمحے سریا کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ اب طاہر کے سامنے صرف ایک تتاری تھا اور سریا اطمینان کے ساتھ گرے ہوئے دشمن کی قبا کے ساتھ اپنی خون آلود تلوار صاف کر رہی تھی۔ تتاری اب زندگی اور موت سے بے نیام ہو کر ایک زخمی شیر کی طرح حملے کر رہا تھا۔ اچانک طاہر کے ہونٹوں پر ایک تبسم ظاہر ہوئی۔ اس کی تلوار تتاری کے سر پر چمکی اور سینے تک پہنچ گئی۔ سریا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھل رہی تھی، وہ مسکراہٹ جو قرون اولیٰ میں دختران اسلام کا غازیان اسلام کے لیے سب سے بڑا انعام ہوا کرتی تھی۔ میرا اندازہ 6-7 کا تھا۔ یہ 8واں شاید استبل میں پہرا دیتا ہوا آیا تھا اور آپ پر عقب سے حملہ کر رہا تھا۔ سریا، جب تک عالم اسلام میں تم جیسی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں گی، دنیا میں مسلمانوں کو کوئی قوت کچل نہیں سکتی۔ اس کے بعد دونوں تہہ خانے میں چلے گئے۔ سریا نے بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ایک تھیلا طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تہہ خانے کے کونے سے جلانے کی لکڑیاں ایک طرف ہٹا کر چمڑے کا تھیلا نکالا اور طاہر کی طرف دیتے ہوئے کہا، میں قوم کی یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ والد مرحوم نے تتاریوں کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بیت المال کا بیشتر حصہ سمرقند بھیج دیا تھا۔ یہ باقی 2000 اشرفیاں انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرے حوالے کی تھیں۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی ملکیت تھے، لیکن میں ان پر قوم کے شہیدوں کے لاوارث بچوں کا زیادہ حق سمجھتی ہوں۔ ابا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نانا جان کی تجارت میں لگانے کے لیے دیتے رہے اور انہوں نے بلخ میں ہمارے لیے کافی جائیداد خرید رکھی ہے۔ طاہر نے دونوں تھیلے اٹھا لیے۔ سریا نے جلدی ہوئی لکڑی سے ایک شمع روشن کی اور تینوں سیڑھی کے راز سے دوبارہ اوپر چڑھ کر محل کے کمروں میں گزرتے ہوئے استبل میں داخل ہوئے۔ استبل میں تتاریوں کے 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طاہر، سریا اور اسماعیل 3 گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تینوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے باہر بلخ کے ناہموار راستے پر جا رہے تھے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت طاہر کو مسلمانوں کی ایک مختصر فوج کا پڑاؤ دکھائی دیا۔
پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ مشرقی سرحد کی چوکیاں خالی کرنے کے بعد 4000 سپاہی یہاں جمع ہو گئے ہیں اور 1-2 دن میں سمرقند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ طاہر نے اس فوج کے افسر اعلیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب دیا کہ اس فوج میں ہر 50-60 سپاہیوں کی ٹولی کا ایک علیحدہ افسر ہے، لیکن کل یہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مروب ہو کر اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاہر نے سوال کیا کہ وہ کون ہے؟ سپاہی نے جواب دیا کہ وہ تیمور ملک ہے۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تیمور ملک کو کون نہیں جانتا؟ سپاہی نے طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو ان کے پاس پہنچاتا ہوں۔ سریا اور اسماعیل ان کے پیچھے چل دیے۔ طاہر ایک خیمے کے سامنے پہنچ کر رکا۔ سریا اور اسماعیل گھوڑوں سے اترے۔ سپاہی نے اندر جا کر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور ملک باہر نکلا۔ وہ طاہر کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم سلامت ہو۔ کچھ دن قیام کرنے کے بعد ایک روز فجر کی نماز کے بعد طاہر، سریا اور اسماعیل نے سفر کی تیاری کی۔ تیمور ملک نے تھکے ہوئے گھوڑوں کے بدلے انہیں تازہ دم گھوڑے عطا کیے۔ طاہر نے بیت المال کی اشرفیاں تیمور ملک کے سپرد کیں۔ تیمور ملک نے راستے کے شہروں کے حکام کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا کہ انہیں راستے میں ہر ممکن سہولت پہنچائی جائے۔